تھا۔ اچھا، قرآن حکیم ہماری رہنمائی کرتا ہے حلال و حرام کے تصورات کے اوپر، لیکن اس کی جو تشریحات ہیں اور اس کے آگے جو اس کی تفصیلات ہیں وہ ہمیں سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہیں، اور کانا خلقہ القرآن کے آپ کے اخلاق جو ہیں وہ سارے کے سارے قرآن ہے۔ حضور کی سیرت سے ہمیں حلال و حرام سے کے تصورات پہ اور حرام سے اجتناب اور حلال کو اختیار کرنے پہ کیا رہنمائی ملتی ہے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی مبارکہ اسی تعلیم اور اسی تربیت میں آپ کی بیتی ہے، اور آپ نے صحابہ کرام کو یہی اصول عطا فرمائے۔ بہت ساری چیزیں قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کی ہیں۔ سورہ حجرات میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اس کا دائرہ جس طرح مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، کسی کی عزت نفس کو پامال کرنا یہ بھی حرام ہے۔ ٹھیک، قرآن مجید نے سورہ حجرات میں فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ خواتین کو منع کیا گیا، غیبت سے منع کیا گیا، کسی پر بہتان لگانے سے منع کیا گیا۔ صحیح، یہ ساری چیزیں ان کا تعلق ہمارے اخلاقیات کے ساتھ ہے۔ تکبر سے منع کیا گیا، زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا، لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اس سے منع فرمایا گیا۔ اسی طرح ہمارے بزرگوں نے کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے گا، اور وہ چیزیں جو اس میں نقصان کا باعث بنیں گی ان کو ہم حرام کے یا ممنوعات کے دائرے میں لے جائیں گے۔ ٹھیک، مثلا وہ فرماتے ہیں کہ حفظ جان، حفظ عقل، حفظ مال، حفظ نفس اور حفظ نسل، ٹھیک، ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ شریعت کے احکام کا بنیادی فلسفہ ہے۔ صحیح، اور اگر کسی جگہ پر ان کی حفاظت اور ان کی پامالی ہو رہی، حفاظت نہ ہو رہی ہو، پامالی ہو رہی ہو، تو وہ پھر ممنوعات کے دائرے میں شامل ہونا شروع ہو جائے گی۔ انسان کے اب وہ کسی پر کوئی حملہ کرے، اس کی عقل کو نقصان پہنچائے، کسی کو قتل کرنے کے ارادے سے، کسی کو مارنے کے ارادے سے اس پر حملہ کرے، کسی کی نسل میں نقصان کا ارادہ کرے، اس کو بھی حرام فرما دیا گیا۔ کسی کے مال میں نقصان کا ارادہ کرے، اس کو بھی حرام فرما دیا گیا، اور اس پر جہنم کی وعیدات کو بیان فرما دیا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر مختلف معاملات میں صحابہ کرام کی تعلیم فرمائی اور ان کی تربیت فرمائی، اور ایک چھوٹی چیز سے بھی منع فرمایا۔ صحیح، یعنی وہ چیز جو کسی کا نقصان کا باعث بنے۔ مطلب ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کنکری پھینکنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے کسی کے آنکھ میں لگ جائے اور اس کو نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک صحابی وہ فرماتے ہیں کسی بچے کو منع فرما رہے تھے کہ تم نے ایسے کنکری نہیں پھینکنی، لیکن وہ پھر پھینک رہے تھے، وہ ناراض ہوئے، کہتا کہ حضور نے منع فرمایا ہے اور آپ اس طرح کر رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ چیز جو کسی کے لیے نقصان کا باعث ہوگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا، اور صحابہ کرام اس کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ صحیح۔